کتنی تیزی سے یہ ایام گزر گئے، اب صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ اور شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ اب تک ہم صحت کے ساتھ ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں، دعا یہ کرو کہ عاشورہ بھی بہت آرام سے گزرے اور 2 مہینے 8 دن ہم اسی طرح عزاداری کرتے رہے، اس لیے کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ عزاداری ہمارے حصے میں آئی۔ اور دعا یہ کرو کہ زیارت اربعین بھی ہو جائے۔ خاموش ہو گیا، زیارت اربعین ہو جائے جو ایک مومن کی علامت ہے۔ سائنس آف مومن جو بتائے گئے نا 21 ہے، 21 چیزیں بتائی گئی کہ یہ علامات مومن ہے، اس میں یہ ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، آنیسٹ ہو، ایماندار ہو، اچھے اخلاق کا ہو، بیہیویئر اچھا ہو، یہ ساری چیزوں کے ساتھ یہ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین ہے۔ کتنا بڑا آنر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ کربلا مولا کی جو زیارات ہیں اس میں 15 شعبان کی مخصوصی ہے، روز عرفہ کی مخصوصی ہے، اور اربعین کی۔ اربعین کے لیے کہا گیا کہ اربعین ایک بہن کی خواہش ہے جو پورا ہو رہی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی خواہش۔ اس لیے آج کائنات میں جیسے حسین کا چہلم ہوتا، کسی کا چہلم نہیں ہوتا، پوری دنیا سے لوگ جمع ہوتے، کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا، کون خرچ کر رہا، کون انتظام کر رہا، نوبڈی نوز۔ اربعین میں اگر کوئی جائے تو اس کو ایک زندہ معجزہ دکھتا مولا حسین کا، ایک طاقت دکھتی، ایک پاور دکھتا کہ آج بھی اسی انداز سے مولا حسین کی طاقت کہ ہر طرف سے لوگ آ رہے، کربلا کی زمین پھیل گئی اور وہ لوگ آرام سے رہ رہے، اتنے لوگ جا رہے، لیکن کوئی آدمی آ کے یہ نہیں بولتا کہ میں بھوکا ہوں یا میں پیاسا ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ دنیا میں اتنا بڑا کھانا ایک وقت میں کروڑوں لوگوں کا، میرے 30 ملین 40 ملین لوگ ہیں، 40 ملین کا کھانا ہونا کوئی مذاق نہیں، اور سب کھا رہے، کھلانے والے کوئی اور ہے، انتظام کرنے والے کوئی اور ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اربعین کا انتظام کرنا، انسان کے بس کی بات ہی نہیں، but it's not possible کہ انسان انتظام کرے اور ایسا انتظام کرے کہ ہر کو فیڈ کرے، ہر کو کھلائے۔ ورنہ بڑے اجتماع میں کیا ہوتا، کچھ کو ملتا، کچھ کو نہیں ملتا، کمپلینس مسلسل ہوتے۔ کربلا کا زائر کبھی کمپلین نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر نہیں بھی مل رہا تو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تم حسین کے مہمان ہو۔ کمپلین اپنی زندگی سے ہٹو۔ کل کی رضوی کی مجلس میں میں نے بہت بولا ہے، کمپلینس ہٹنا، ہر وقت شکر رہنا۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ جاب ہے، بزنس ہے، لاس ہو رہا تم کو، تو تم کمپلین مت کرو اللہ سے کہ مجھے لاس کیوں ہو رہا۔ مولا حسین سے کمپلین مت کرو کہ مولا یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی۔ پریشانی مومن ہی کے پاس آتی ہے۔ اگر مومن ہو تو پریشانی آنا ہی آنا ہے، اس لیے کہ پریشانی میں شکر تمہاری نعمت کو بڑھائے گا۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، ہمیشہ شکر ادا کرنا، آلویز تمہاری زبان پہ شکر رہنا، تھینک یو، ہر وقت اللہ کو تھینک یو بولتے رہو، معصومین کو تھینک یو بولتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی پریشانی آئی ہے، کتنی ایسی اور بڑی پریشانیاں آنا تھا لیکن ان کی وجہ سے چلی گئی، ساری چلی گئی۔ دوستو ایٹ لیسٹ ہیلتھ تو ہے، صحت تو ہے، بولنے کی طاقت تو ہے، فیملی تو ہے، جاب تو ہے، چھوٹی موٹی پریشانی تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مدینہ منورہ کا واقعہ، غور سے سنو کہ پریشانی آتی کیسا، اگر نہیں آئی تو کتنا بڑا پرابلم۔ اگر صرف واک تھرو رہا نا تو مدینہ کا بہت بڑا بزنس مین سرکار کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ کل ظہر کے بعد آپ لنچ پہ ہمارے پاس آئیے، لیکن آپ اکیلے نہیں آنا، یہ سارا جو نماز پڑھے جو پوری مسجد میں جو لوگ ہیں سب کو لے کر آئیے۔ سب جانتے تھے کہ یہ تاجر آدمی ہے، سب کو گھر بھی معلوم تھا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ کل لنچ جو ہے اس کے پاس ہوگا، تم لوگ، تمہاری سب کی دعوت ہے۔
اب کوئی فری کی دعوت ملی تو سب خوش ہو جاتے، ہم بھی خوش ہوتے اگر کوئی انوائٹ کر رہا، اور کوئی بڑا آدمی انوائٹ کر رہا تو اور خوش ہوتے۔ سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور جائیں گے۔ دوسرے دن ظہرین کی نماز کے بعد سرکار سب کو لے کر، غور سے سنو، اس کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے، اس کا گھر کافی بڑا تھا، عرب کے جو گھر ہوتے تھے آنگن ہوتا تھا سامنے، پرانے گھر، اور سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے، ایسے بڑے بڑی سٹوریز نہیں ہوتے تھے، اور سامنے سارا آنگن، جھاڑ، باغ، سب دیوار۔ اللہ کے رسول سب کے ساتھ پہنچے، اس نے ویلکم کیا، ریسیو کیا سب کو، سرکار کو ریسیو کیا، بٹھا کے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے، میں اندر کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ بس وہ گیا۔ جیسے وہ گیا، مسلمانوں نے دیکھا کہ اس کے گھر کی جو دیوار ہے، کمپاؤنڈ وال جس کو بولتے ہیں، چھوٹی سی دیوار، ایسے بڑی بڑی دیواریں نہیں ہوتی تھی، چھوٹی سی دیوار پہ ایک کبوتر سمجھتے ہیں، فیمیل کبوتر، اس نے ایک انڈا دیا دیوار پہ بیٹھ کے۔ جیسے انڈا دیا، وہ انڈا رول کرنے لگا، چلنے لگا، اس لیے کہ کچھ تھا وہاں پہ، اور سارے مسلمان سب ادھر دیکھ رہے کہ ابھی کبوتر نے انڈا دیا اور انڈا نیچے گرے گا، ٹوٹ جائے گا۔ سب کی نگاہ ادھر تھی۔ اتنے میں جو ہوسٹ تھا وہ باہر آیا، دیکھا اللہ کے رسول کے ساتھ سارے مسلمان دیوار کو دیکھ رہے، لیکن وہ انڈا رول کرتے ہوئے جب نیچے آیا تو کافی پتے پڑے ہوئے تھے، ڈرائی لیوز، اس پہ آ کے ٹھہر گیا، ٹوٹا نہیں۔ سب نے کہا چلو بہت اچھے۔ ہوسٹ نے آ کے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ابھی ایک انڈا آیا تھا تیرے پاس، وہ ٹوٹ جاتا لیکن اللہ نے تجھے بچا لیا۔ اس نے پلٹ کر اللہ کے رسول سے کہا، یا رسول اللہ، آج 2 سال ہو گئے یا 3 سال ہو گئے، میرا کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں، مجھے کبھی نقصان نہیں ہوتا، میں کوئی چیز لوز نہیں کرتا، میرا کاروبار بھی بہتر ہے، نہ بخار آتا، نہ کوئی تکلیف ہوتی، نہ کوئی میں لوز کرتا۔ اللہ کے رسول نے سب سے کہا چلو یہاں سے۔ جو اخلاق کا ایک مرکز تھا رسول، پوچھا کیوں؟ تو کہا تیرے اوپر عذاب آئے گا۔ کہا تکلیف کا آنا رحمت ہے، ایک رات میں اگر کسی کو فیور آ جائے تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے گناہ تمہارے معاف ہوتے ہیں، 1 سال کا بخار۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے دعا مانگیں کہ اللہ بخار دے دے، یہ نہیں کرنا، میں بول رہا آپ کو کہ 1 سال کا اس کی رحمت دیکھو۔ ہر مصیبت کے بعد رحمت ہے، ہر مصیبت کے بعد، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے۔ تو ایون اگر کسی مومن کو کانٹا چبھ جائے اس کا بھی کفارہ ہے۔ اللہ سارے گناہ نے، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے، لیکن ہم اندازے نہیں لگا رہے۔ تو یہ سب سے بڑی رحمت ملی ہے آپ کو، عزاداری۔ یہ شکر ادا کرو کہ عزاداری تمہارے حصے میں آئی۔ جس بامبے میں نگاہ ڈالو چاروں طرف، اسی محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو عزاداری نہیں کرتے، ان کے حصے میں آئی نہیں، دولت مند بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، وہ کر رہے اپنا کاروبار۔ عزاداری اگر تمہارے حصے میں آئی ہے تو ہم کو ایک بلیسنگ ملی ہے، ہم بلیسڈ ہیں کہ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا آنر، اتنی بڑی عزت کہ مولا حسین کے عزادار بن کے ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ اس نعمت کا روز شکر ادا کرتے، اس لیے کہ معصوم بولتے ہیں کہ جب تم شکر ادا کرتے اللہ کا کسی نعمت کا، مثال کے طور پہ کھانا تمہارے سامنے آیا، تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانا آیا تم 7 مرتبہ اتنا ہی بولو یا سوبوہن، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ اس رزق میں اتنی طاقت اور برکت دے دیتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں بولتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو؟ ہر کام سے پہلے کیوں بولو؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام۔ جب اپنے کاموں میں اللہ کو شریک کرو گے تو وہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بہت ضروری ہے دوستوں۔ تو اب 7 دن گزر گئے محرم کے، اب 2 دن باقی رہ گئے۔ یہ شکر کرو، یہ دعا کرو کہ مولا عاشورہ سکون کے ساتھ، صحت کے ساتھ۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ اللہ اکبر بیمار ہو جاؤ، بخار آ جائے تو آپ گھر سے بھی نہیں نکلیں گے، آپ مجلسوں میں نہیں جائیں گے، عزاداری فرش عزا میں نہیں بیٹھو گے،
اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے. ہر دن میں بار بار بول رہا ہوں، ہر دن جب شروع ہو تو اس کے شکر کے ساتھ، رات میں سو تو شکر کے ساتھ. دو شکر کے بیچ میں تمہارا دن گزرنا. اور آج کل تو ایک ہی شکر ادا کر کہ اللہ تو نے ہم کو آزاداری دی، تو نے ہمارے حصے میں مولا حسین کا ذکر رکھا، اس لیے کہ یہ ذکر ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے کام آنے والا ہے. اور ایسا نہیں کرنا کہ عاشورے کے بعد آپ ریلیکس ہو گئے. عاشورے کے بعد یو آر فری نہیں ہوتا انسان. 2 مہینے 8 دن آزاداری کرنا ہے. کوئی کرے نہ کرے آپ کرو، کوئی کرے نہ کرے. میں بار بار بول رہا کہ زینبیہ میں جو بیٹھے ہوئے صرف ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، جو سن رہا مجھے زینبیہ چینل کے اوپر ان سب کو بول رہا. 10 محرم کے بعد تم کو فری ہونا نہیں، ریلیکس ہونا نہیں. آزاداری ختم نہیں ہوئی، آزاداری مسلسل چلے گی. کوئی مجلس میں نہیں جا رہے، کوئی بات نہیں، ٹائم نہیں ہے، جاب ہے، نہیں جا رہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے حسین کو یاد کرو. حسین کو یاد کرنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجلس کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں؟ کسی گھر کی محتاج نہیں ہے. جہاں بیٹھو وہاں آزاداری کر سکتے، صرف یاد کرنا ہے اور یاد کر کے آنسو بہانا ہے. جتنا تم مولا حسین کو یاد کرو گے اتنا تمہاری زندگی میں ایک سکون آئے گا. آج بامبے ہو یا پوری دنیا میں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، سکون ہے کسی کے پاس؟ آپ کسی سے بات کرو اس کو یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو. پریشانیاں گھری ہوئی ہیں، گھیرے بھی ہیں ہر طرف سے. تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے حسین ابن علی کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں. سکون کے لیے حسین کے ذکر سے بڑا ذکر نہیں. تو کوشش یہ کرنا کہ مولا حسین کا ذکر اپنے بلڈ میں لاؤ. آپ کریں گے، آپ کے بچے کریں گے، آپ کریں گے، آپ کے گھر والے کریں گے. بڑوں کو بول رہا، عورتوں کو بول رہا کہ تم اگر عزادار بن جاؤ تو تمہاری اولاد بھی عزادار حسین بنے گی. اور اگر عزاداری نہیں کرو گے، مائنس عزاداری ہماری زندگی میں کیا ہے؟ میں پوچھ رہا آپ سے، خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ عزاداری ہٹ جائے ہماری زندگی سے، ہماری زندگی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ایک میت کی طرح دوسروں کو دیکھو، ان کے پاس کیا ہے؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب ہے، عزاداری نہیں ہے. چہروں پہ نور نہیں رہتا عزاداری نہ ہو. کیا بول رہا ہوں؟ تمہارے چہرے روشن نہیں رہتے اگر عزاداری نہ ہو. نور چلا جائے گا. ذکر حسین سے، ذکر اہل بیت سے جو نور ملتا ہے نا، ہم کو اندازہ نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو عزاداری کر رہے، جو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے. ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ فرش عزا ہے کہ مولا حسین کے نام کا فرش ہے. اس لیے کہ یہ فرش عزا کا جو بچھاتے ہیں یہ ہم نے بچھاتے ہیں. یہ اس سنت پہ عمل کر رہے جو مظلوم شہزادی زینب نے کیا تھا. بانی عزا جو بی بی زینب ہے، مظلوم بی بی نے ایسا انتظام کیا. اس وقت غور سے سنو، اس وقت جب بی بی نے کہا، جب بی بی کو معلوم ہوا، چوتھے امام نے آگے کہا کہ خبیمہ یزید نے ہم کو رہا کیا. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، میں آپ کو فرش عزا کی امپورٹنس بتا رہا ہوں، مجلس کی امپورٹنس بتا رہا ہوں. ہم کو یزید ظالم نے رہا کر دیا. چاہے آپ یہاں رہیں، چاہے مدینہ چلے جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جاؤ، میں انتظام کروں گا. بی بی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں پوچھ رہا آپ سے، اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد رہائی ملی، بی بی کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو فوراً شام سے. شام کو اچھی جگہ تھی، مصیبت کی جگہ ہے. بی بی کہتی کہ چلو بیٹا فوراً قافلے کی تیاری کرو، لیٹس گو، ہم چلے جائیں گے. لیکن بی بی نے کیا کہا؟ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے بھائی کی مجلس نہ کروں. کیا تڑپ ہے بی بی کی اور کیا خواہش ہے. اور امپورٹنس آف مجلس حسین، امپورٹنس آف فرش عزا کو شہزادی نے بتایا. بی بی نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی. اتنی راحت ہے، ایک وطن جانا ہے، بھائی کے پاس جانا ہے، کہ اس وقت تک میں شام سے نہیں جاؤں گی جب تک میرے بھائی کا ماتم نہ کروں. تو اب اندازہ لگاؤ کہ مجلس حسین کیا ہے. ایک ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا کا نام مجلس حسین.
آپ نے فرش بچھوایا، جو بھی فرش تھا. بعض روایتوں میں یہ کہ خاک پہ کی مجلس، زمین پہ کی. کیوں کی خاک پہ؟ اگر بیوی بولتی یزید کارپیٹ بچھوا دیتا. میں ایک بات بول، اب تو فتح ہو گئی تھی، جا رہے تھے، لیکن شہزادی نے کوئی چیز اس سے نہیں لی. یہ بتایا کہ مجلس کے لیے پاک اور پاکیزہ چیز ہونی چاہیے. یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے. کسی کا مال کھا کے آ کے نیاز حسین مت بانٹو. جو مجھے بولنا تھا پیغام میں دے رہا کہ حرام رزق سے، حرام پیسے سے کوئی ایسا کام مت کرو کہ میں نے تو مجلس کر دی، میں نے تو نیاز کر. ارے بابا پیسہ حلال تھا، اگر حلال نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ دیر از نو یوز. تو بہرحال شہزادی نے کیا کیا؟ پلیز، بیوی کی نگاہ میں قیامت تک تا ظہور امام تک سارا وہ زمانہ ہے، آنے والا زمانہ ہے. بیوی نے کوئی چیز مانگی نہیں وہاں پہ، نہ یہ کہا کہ تم فرش بچھاؤ تو ہم مجلس کریں گے آ کے بیٹھ کے. خاک پہ مجلس کی. کیوں کی خاک پہ مجلس؟ کہ آنے والے زمانے میں اگر ہمارے شیعوں کے پاس حالات ان کے صحیح نہیں ہو اور فرش کا وہ انتظام نہیں کر سکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس نہ ہو. بیوی نے پہلی مجلس خاک پہ کر کے آنے والے زمانے کے شیعوں کو پیغام دیا، کچھ رہے یا نہ رہے ذکر حسین ہونا چاہیے. پیسے نہیں ہے تو کوئی ایکسکیوز مت کرو کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. آپ بول رہے آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، ہر چیز تو وہی دینے والے ہیں. نہیں، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم خالی ہاتھ ہو. لیکن خالی ہاتھ یہ رکھتے نہیں، کبھی نہیں رکھتے. آزمائی ہوئی بات ہے، کبھی آپ کو مایوس ہونے نہیں دیتے. آپ مانگو نا، اور بغیر جھجک کے مانگنا، شرما کے نہیں مانگنا. اب سامنے شہزادی کا عزا خانہ ہے، ہم زینبیہ امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے بامبے میں، اتنا سجا ہوا امام بارگاہ ہے. آپ جاؤ مانگو. آپ خالی، میں ابھی دیکھ رہا تھا غیر مذہب کے لوگ، غیر فرقے کے لوگ، ہمارے فرقے کے لیے غور سے سنو، ختم کر رہا مجلس، میرا ٹائم ہو گیا. غیر فرقے کے لوگ آئے، ہر چیز لے کر آئے، آ کے علم مبارک پہ جو بی بی کا روضے کی شبیہ ہے وہاں پہ جھک کے مانگ رہے تھے، مسلسل مانگ رہے تھے. میں نے کہا کہ شہزادی دلوں پہ حکومت کر رہے. آپ دیکھو کتنے عقیدے سے آ کے مانگ رہے، اور ہم مانگ رہے. ہم گئے یوں یوں زیارت کرے نکل گئے. مت کرو مت کرو. یہ 10 دن گزر جائیں گے تو پھر احساس ہوگا کہ کیسی رونق تھی جو چلی گئی، کیسی رونق تھی ہماری زندگیوں میں. عشر اول کی رونق ہی الگ ہے. یہ فیلنگز آتے ہیں، یہ احساس ہوتا کہ کوئی تمہارے پاس مہمان ہے. فاطمہ کا لال مہمان ہے تمہارا.